آپ اس کتاب کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کیجئے. ان کے خواہشات کی نفس کی پیروی مت کریے. ان کے خواہشات لامحدود ہے. ان کے خواہشات کے مطابق آپ کیا کتاب کی بات کو چھپاؤ گے؟ کتاب میں ترمیم کرو گے؟ کیونکہ روایتیں ہیں. اللہ کے رسول پر جادو ہوا، روایتیں ہیں. نظر لگتی، روایتیں ہیں. جن وارد ہوتا، روایتیں ہیں. قرآن شفا ہے، روایتیں ہیں جسمانی امراض کے لیے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا بات معلوم ہے؟ وہ مہیمن علی ساری کتابوں کی جو ہے نا محافظ ہے. یہ کتاب کھول کر بیان کرو. آپ ان کے خواہشات نفس کی پیروی مت کریے. یہ علم کی کتاب ہے، اس میں علم کی تفصیلات ہے. یہ ساری باتیں بے بنیادی باتیں ہیں. ایک جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ خالق ہے جس کا کام ہے کہ پیدا کرنا. افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. کیا خالق اور مخلوق ایک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے. وہ جادوگر کو بھی آپ اگر 2 دن 3 دن بغیر کھانا اور پانی کے ایک کمرے میں ہم بند کر دیں گے تو وہ مر جائے گا. اپنے اس جادو کے زور سے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے. اسباب کے تحت ہمارے جو ہے نا کام چلتے ہیں. ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. بغیر اسباب کے بھی نفع پہنچنا، نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کرتا ہے. شیطان کون ہے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہے، کیونکہ شیطان کون ہے؟ رحمان کا منکر ہے. رحمان کون ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا، وہ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنا اور اس کے جو مضر اثرات سے ہماری حفاظت کرنا. یہ رحمیت ہے. رحمانیت کیا ہے؟ اسباب کو پیدا کرنا. یہ ہوا، یہ پانی، یہ غذا کا انتظام اور انسانوں کی معیشت کا جو سامان فراہم کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورہ اعراف کی 10 نمبر کی آیت ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے بھائی. بغیر اسباب کے کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. یہ جادو کا جو عقیدہ ہے، یہ نظر لگنے کا جو عقیدہ ہے، یہ ساری بے بنیادی اور باطل باتیں. یہ علم کی کتاب ہے. علم کے اندر اس کے تفصیلات ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. لیکن افسوس ہے ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ روایت کہ قرآن کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقیدے کے لیے نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے. لیکن عقیدے کی جب بات آ رہی ہے جو روایتوں میں آ رہی تو اس کو قبول کر رہے ہیں. قرآن کی بات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین کو جھوٹا قرار دینا ہے. جادو کو ماننا، شیطان کے وارد ہونے کو ماننا، شیطان جانی اور مالی نقصان پہنچانے ہونے کو ماننا، نظر لگنے کے عقیدے کو ماننا اور مردہ اور غائب ہستیوں سے نافع اور ضار کے تصور کو ماننا، یہ فلاں رات برکت کی ہے، فلاں دن برکت کا ہے، یہ دن اور رات منحوس ہے، یہ ماننا یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کے خلاف ہے. رحمانیت کے منکر ہو جائیں گے. تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. تو اسی طرح شیطان ہم کو جو ہے نا ایمان والوں کو بھی بالخصوص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اقراری ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے. ہمارے اندر شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے زندگی کا جائزہ لینا. میری ہمدردانہ گفتگو آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم کیا کریں؟ تنقید نہیں کریں. تنقید برائے اصلاح ہے. اللہ کی ان آیات کی روشنی میں ہماری زندگی کا جائزہ لینا. میں جب اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں سمجھ کر، جس میں میرا ذکر ہے، کیا میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ کیا میری زندگی کے مراحل کو اللہ کی اس علم کی کتاب کی روشنی میں طے کر رہا ہوں یا نہیں کر؟ اس کا جائزہ لینا. کیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مدد کے لیے نافع اور ضار میں پکار رہا ہوں؟ کیا خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا میرے نزدیک محبوب ترین ہے، جس کی وجہ سے میں آخرت کو پس پش ڈال کے دنیا کے اس کام کو انجام دے